اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو اسی طرح کرو جس طرح مؤذن کہتا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، اس میں بھی کلمات اذان دہرانے کا حکم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سن کر یہ کہے کہ اے اللہ، اس کامل اور قائم ہونے والی نماز کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلہ اور فضیلت عطا فرما دیجئے اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرمائیے جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال یعنی واجب ہوگی۔ بخاری۔ فائدہ، دعوت سے مراد یہاں لفظ اذان ہے اور کامل کا مطلب ہے کہ قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی یا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام عقائد کو لیے ہوئے ہے۔ قائم ہونے والی نماز کا مطلب یا تو یہ ہے کہ اذان کے بعد ہی قائم ہونے والی ہے، یا یہ ہے کہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اس میں دعائے وسیلہ پڑھنے کی فضیلت ہے، اسے اسی طریقے سے پڑھا جائے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں گزرا ہے، یعنی پہلے کلمات اذان دہرائے جائیں، پھر درود پڑھا جائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کیا جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اذان سن کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں، میں اللہ کے رب ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس میں دعائے وسیلہ کے علاوہ ایک اور دعا ہے، اسے بھی پڑھنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور تکبیر کے بیچ کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ابو داؤد، ترمذی، یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ، اذان اور تکبیر کے بیچ کا وقت بھی قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔